بخش دیا ہے. اس بات کو سننا تھا، غریب نواز سجدے میں گر گئے شکرانے کے طور پر. دیکھا کیسی فکر تھی پیروں کو، اللہ اکبر کتنی فکر تھی پیروں کو کہ حضرات سجدے میں گر گئے. اور پیر ایسے نہیں بنتا، پیر تو بڑی محنت سے بنتا ہے. ارے بات صحیح ہے؟ پیر عبادت سے ریاضت سے کس مقام تک غریب نواز ایسے نہیں پہنچے. اور آج تو ڈبہ پیر فری میں ڈگری لیے انہیں کوئی نہیں عبادت کی ضرورت، نہ نماز کی ضرورت، نہ تلاوت کی ضرورت. بس لمبے لمبے بال حضرات، اور انگوٹھی ایک نہیں 10 انگوٹھی، جیسے پوری دکان ساتھ میں لیے پھر پوری دکان حضرات. لیکن حضرات اس پہ گفتگو کروں گا تو پھر لمبی جائے گی. لیکن ایسے ڈبہ پیر ڈالڈا پیر بناتی پیر 2 نمبر کے پیر سے بچنا ہے. اللہ اکبر، ایسے پیر نہیں ہوتے. بہت سے پیر تو معاذ اللہ کہتے ہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں. معاذ اللہ ایسا پیر نہیں ہو سکتا حضرات. ایسا خود بھی جہنم میں جائے گا، دوسرے کو بھی جہنم میں لے کے جائے گا. نماز کسی پہ معاف نہیں ہو سکتی. جو شرع کا پابند ہوگا وہ پیر ہوتا ہے. الحمدللہ حضرات اندازہ کیجئے غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے عبادت ریاضت مکہ شریف میں رہے. مکہ شریف میں غریب نواز رہے. اور مکے سے آدمی کہاں پہنچتا ہے؟ مدینہ شریف. ارے بولیے، مدینہ شریف. مکے سے پہنچتا ہے مدینہ. اللہ ہم کو مدینہ نصیب فرما. آمین آمین. ہم نے تو یہ سنا ہے، خیر ابھی حاضر نہیں ہوئی ہے، 4 سال سے تمنا بھی ہے، پیسے بھی رکھے ہیں، لیکن حکم خدا حکم مصطفیٰ نہیں ہو رہا ہے کہ حضرات کے وہاں تک. کیونکہ یہ سب جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. آپ میرے لیے بھی دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ سب کو دیار کی حاضری نصیب کرے. آمین. کیونکہ حضرات جس نے وہ دیار دیکھ لیا قسم خدا کی بیڑا پار ہے. تو حضرات مکے سے غریب نواز پہنچے مدینہ شریف. مدینہ شریف پیر و مرشد کے ساتھ ہی پہنچے. پیر و مرشد کے ساتھ جب مدینہ شریف پہنچے تو وہاں کا معاملہ کیا رہتا ہے؟ جو عقیدت مند ہوتے ہیں، عاشق رسول ہوتے ہیں، پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی اپنے مرید کو لے کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچے. پہنچنے کے بعد پیر و مرشد نے فرمایا بیٹے حسن سب سے پہلے سلام کرو، اور سلام کرنے کے بعد نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. لوگوں کا طریقہ رہا ہے سلام پیش کرنے کا، صلاۃ السلام پڑھنے کا. آج لوگ کہہ رہے ہیں معاذ اللہ سلام مت پڑھو، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے. حضرات جو بزرگ رہے ہیں انہوں نے ہمیشہ نبی کی بارگاہ میں سلام پڑھا ہے، نبی کی عظمت پر سلام پڑھا ہے. اللہ اکبر. تو ہمیں سلام پڑھنا ہے، ہم سلام والے ہیں، کلام والے ہیں. کہتے ہیں نبی سنتے نہیں معاذ اللہ. ہندوستان سے کوئی سلام کرے تو پاکستان نبی کیسے سنیں گے؟ ابے کمرہ یہ نبی کی سننے کی سماعت کی بات. تو اس موبائل پر تو بہت بھروسہ کرتا ہے، یہاں سے آدمی فون لگائے مدینے تو سلام کے سوال اور جواب کی بات آواز آتی ہے یا نہیں؟ آواز آتی ہے. مدینے سے کوئی سلام کرے گا تو یہاں پہ سلام کی آواز آئے گی، آپ جواب دیں گے تو یہاں سے سلام کی جواب کی آواز بھی وہاں پہنچے گی. تو جو الیکٹرونک چیزیں، میڈیا چیزیں، امریکہ کی چیزیں، وہ سلام نیٹ ورک کے ذریعے، کنیکشن کے ذریعے، ٹاور کے ذریعے حضرات یہ سلام آپ کا وہاں سے یہاں تک آ رہا ہے. تو حضرات یہ تو امریکہ کا نیٹ ورک ہے، لیکن جب عاشق نبی کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہے تو امریکہ کا نیٹ ورک کام نہیں کرتا، ایمانی نیٹ ورک کام کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. اور اس کا نیٹ ورک تو غائب بھی ہو سکتا ہے، کبھی بارش آئے، طوفان آئے، یا کہیں اندر زیادہ چلے گئے، ٹرین میں سگنل غائب ہو جاتے ہیں. لیکن نبی سے جو عاشق کا کنیکشن ہوتا ہے، ایمانی کنیکشن جو ہوتا ہے، وہ قسم خدا کی دنیا میں بھی سلامت رہتا ہے، اور قبر میں پہنچ جائے تو وہاں بھی ایمانی پاور جاری اور ساری رہتا ہے. سبحان اللہ سبحان نبی کی اللہ. بارگاہ سے کنیکشن ہمارا قبر میں بھی جاری رہتا ہے، قبر میں بھی جاری رہتا ہے. اس لیے تو قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پہ گروں، اگر فرشتے مجھے اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں پائے ناز سے فرشتوں میں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے. سبحان اللہ وہ غریب سبحان نواز اللہ. پہنچے مدینے میں اور سلام پیش کیا. جیسے ہی سلام کرا تو حضور کی بارگاہ سے جواب آ گیا.
حضور کی بارگاہ سے جواب آ گیا۔ مدینہ شریف میں برابر جس طریقے سے کعبے میں خواجہ غریب نواز عبادت میں لگ گئے تھے، اسی طریقے سے مدینے میں بھی عبادت کرنے لگ گئے۔ 10 دن نہیں رہے، 20 دن نہیں رہے، 30 دن نہیں رہے، 2 مہینے رہے، 3 مہینے رہے، 4 مہینے غریب نواز رہے، 5واں مہینہ بھی وہی مدینے رہے، یہاں تک کہ 6واں مہینہ آ گیا، غریب نواز برابر سرکار کی بارگاہ میں حاضری بھی دے رہے اور مسجد نبوی شریف میں عبادت بھی کر رہے ہیں۔ عبادت پہ عبادت جب 6واں مہینہ لگتا ہے تو اس کے بعد غریب نواز کی قسمت ایک اور جاگ جاتی ہے۔ ادھر تو کعبے میں بیٹھے تھے تو اللہ کی طرف سے آواز آئی تھی، ادھر مدینے میں بیٹھے ہیں تو اللہ کی طرف سے آواز نہیں، رسول اللہ کی طرف سے آواز آئی۔ سبحان اللہ، رسول کی آواز رسول کی اولاد سے ٹکرا گئی۔ اے حسن، اے حسن، آج سے ہم ایک لقب عطا فرماتے ہیں، آج سے تو تمہارا نام حسن ہے، حسن ہے، حسن ہے، لیکن آج ہم ایک لقب دیتے ہیں کہ آج سے تم حسن بھی ہو اور ہمارا دیا ہوا لقب آج سے تم معین الدین کہلاؤ گے، معین الدین کہلاؤ گے، دین کے مددگار کہلاؤ گے، اور دین کے مددگار کہلانے کے بعد تمہیں مدینے نہیں رہنا ہے، مکے نہیں رہنا ہے، بلکہ ہندوستان جا کے دین کو پھیلانا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بارگاہ نبی سے آواز آئی، حضرات محترم ہندوستان جانا ہے، اجمیر شریف جانا ہے، وہاں پہ اسلام کو پھیلانا ہے۔ اندازہ کیجئے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے مدینے، مدینے سے پھر روانہ ہو گئے ہندوستان کے لیے۔ جلدی جلدی بات کو ختم کرنا ہے، بیچ میں اس کو اختصار شارٹ کرنا ہے، بات طویل کروں گا تو وقت چاہیے، لیکن حضرات تھوڑی بات جہاں تک بھی ہو سکے اس کو پہنچانا ہے، پوری بات تو نہیں پہنچا پاؤں گا، لیکن بات یہ ہے میرے غریب نواز ہندوستان کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہندوستان کے لیے روانہ ہوئے تو بغداد پہنچے۔ سبحان اللہ۔ بغداد میں کس کا مزار پاک ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ وہاں پہ میرے غریب نواز 10 دن نہیں، 20 دن نہیں، 30 دن نہیں، بلکہ 57 دن غوث اعظم کی زیارت کرتے رہے۔ سبحان اللہ، غوث اعظم کا دیدار کرتے رہے۔ اس کے بعد لاہور پہنچے، لاہور میں اللہ اکبر، پھر ایک دن قسمت جاگی، نیند آ گئی، عبادت کرتے کرتے تو پھر مصطفیٰ جان رحمت کی زیارت ہو گئی۔ حضرات اس سے پہلے لاہور کے اندر جو عبادت کر رہے تھے تو ایک بندہ آتا ہے اللہ کا، اور اس کا نام حضرات ماں نے جو رکھا تھا وہ قطب الدین رکھا تھا، ماں نے اس کا نام قطب الدین رکھا تھا۔ تو حضرات قطب الدین آئے اور عرض کیا، حضور والا، حضور والا، آپ اللہ کے ولی ہیں، نیک ہیں، بزرگ ہیں، آپ مجھے مرید بنا لیجئے، آپ مجھے مرید بنائیے۔ غریب نواز نے تو آج تک کوئی مرید بنایا ہی نہیں تھا۔ دیکھیے پیر ہو تو ایسا قسم خدا کی جنہیں سچے پیر مل جائے وہ بڑے خوش نصیب ہیں، اور جسے خواجہ جیسا پیر ملا ہو ان کے سارے مرید ہی پیر ہیں، ان مرید ہی ولی ہیں، بڑے بڑے ولی ہیں۔ حضرات قطب الدین جب آیا عرض کیا، حضور والا آپ مرید بنا لیجیے۔ غریب نواز نے فرمایا میں تو مرید بنایا نہیں آج تک کسی کو، تجھے کیسے بنا دوں؟ عرض کیا حضور والا بنا دیجیے۔ بولے سوچیں گے سمجھیں گے کل آنا۔ حضرات اس بات کو کہا تو عبادت کر رہے تھے، اچانک آنکھ لگی تو مصطفیٰ کی زیارت ہوئی تو مصطفیٰ کے جان رحمت کی بات غریب نواز سے ہوئی۔ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، اے بیٹے معین الدین، اے بیٹے حسن، تمہارے پاس ایک آدمی آیا تھا جس کا نام قطب الدین تھا، وہ کہہ رہا تھا مجھے مرید بنا لو، تو تم اسے مرید ضرور بنا لینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور مرید بھی بنا لینا اور خلافت بھی دے دینا۔ حضرات یہ بات خواب میں آ کے مصطفیٰ نے کہی، کس نے کہی؟ لیکن حضرات پہلے دن مصطفیٰ کی زیارت ہوئی، قطب الدین کو مرید بناؤ، پہلے دن بھی زیارت ہوئی، پھر دوسرے دن مصطفیٰ کی زیارت ہوئی، پھر مصطفیٰ نے فرمایا کہ میرے قطب الدین کو تم مرید بنا لو، دوسرے دن بھی مرید نہیں بنایا، تیسرے دن پھر مصطفیٰ کی زیارت ہوئی، مصطفیٰ نے فرمایا قطب الدین کو مرید بناؤ، نہیں بنایا، چوتھے دن زیارت ہوئی، کہا مرید بناؤ، نہیں بنایا، پانچویں دن زیارت ہوئی، کہا مرید بناؤ۔ ارے فرما رہے ہیں مصطفیٰ مرید بناؤ، لیکن میرے خواجہ غریب نواز کے اللہ اکبر وہ دیکھیے مرید نہیں بنا رہے، یہاں تک کہ
40 دن تک برابر مصطفیٰ کی زیارت ہوتی رہی اور مصطفیٰ فرماتے رہے اے معین الدین قطب الدین کو مرید بنا لو اور خلافت بھی عطا کر دو۔ 40 دن جب مکمل ہو گئے نا، مکمل، حضرات مرید نہیں بنا رہے ہیں، اور آج کل کا پیر تو مرید کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے کہ 10 ادھر مل جائیں، 50 ادھر مل جائیں، 500 ادھر مل جائیں، لیکن یہ خواجہ غریب نواز سب سے پیر، پیروں کے پیر، بادشاہ پیر، قسم خدا کی 40 دن مکمل ہو گئے۔ اس کے بعد جب مرید نہیں بنایا تو ہاتھی پہ غیب سے اللہ کی طرف سے آواز آ جاتی ہے، اللہ کی طرف سے آواز آ گئی اے معین الدین 40 روز تک مسلسل تمہیں میرے محبوب کی زیارت ہوئی، قطب الدین کو مرید بناؤ، قطب الدین کو مرید بناؤ، خلافت عطا کرو۔ تو میں بھی تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم قطب الدین کو مرید بھی بنا لو اور خلافت بھی دے دو۔ سبحان اللہ، فرمان اللہ کا بھی جاری، فرمان مصطفیٰ کا بھی جاری۔ آ گئے قطب الدین، جب فرمان اللہ کا جاری ہو گیا تو بٹھایا اور مرید بھی بنا لیا، حضرات اپنے حلقے میں داخل کر لیا، داخل کرنے کے بعد خلافت کا معاملہ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد اندازہ کیجیے میرے پیارو، یہ چلے ہندوستان کی طرف۔ کہاں چلے؟ ہندوستان کی طرف، ہندوستان کی طرف، ہندوستان کی طرف خواجہ قطب الدین بھی آ گئے، خواجہ غریب نواز بھی آ گئے۔ بیچ میں باتیں اور ہیں لیکن اس میں وقت لگے گا، لیکن حضرات ہندوستان تو پہنچا دوں، آپ اجمیر شریف تک پہنچا دوں، پھر انشاءاللہ بات کریں گے۔ حضرات اللہ اکبر، ہندوستان آ گئے دہلی میں۔ دہلی میں جب آئے تو گوری کی فوج جا رہی تھی، غریب نواز کے غلام آ رہے تھے۔ گوری کی فوج جا رہی تھی، غریب نواز کے غلام آ رہے تھے۔ گوری کی فوج بولی، گوری بولا کہاں سے آ رہے ہو بابا، کہاں جا رہے ہو بابا؟ تو کہا آذان دینے جا رہے ہیں، ہندوستان میں دین پھیلانے جا رہے ہیں، ہندوستان میں شریعت پھیلانے جا رہے ہیں، ہندوستان میں قرآن کی تلاوت کو عام کرنے جا رہے ہیں۔ تو گوری بولا بابا کوئی ہتھیار لائے ہو، کوئی ساز و سامان لائے ہو، کچھ لائے ہو؟ حضرات محترم، غریب نواز نے فرمایا کچھ نہیں لے کے آیا ہوں۔ کہا سامان ہے تو میری سواری میں رکھا ہے، کجاوے میں رکھا ہے، دیکھ لے۔ حضرات جب گوری اترنے کے بعد غریب نواز کی سواری کو دیکھا، کجاوے کو دیکھا، تو اس نے سوچا ساز و سامان ہوگا، ہتھیار ہوگا، لیکن غریب نواز کی جانور پر جو کجاوا بنا ہوا تھا اس پر کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ دیکھا تو تسبیح تھی، لوٹا تھا، مسلح تھا، عبادت کے ساز و سامان تھے۔ گوری بولا بابا لوٹ جاؤ، انڈیا سے بھاگ جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہ یہاں پہ جو معاملہ ہے ہم ہی نہیں جیت سکے، ہم ہی کامیاب نہیں ہو سکے، ہمیں ہمارے پاس نیزہ تھا، بھالا تھا، بارود تھا، سب کچھ تھا، ہمیں ہندوستان چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے، شکست کھا کے جانا پڑ رہا ہے، ہار کے جانا پڑ رہا ہے۔ بابا تم بھی اپنے مریدوں کو لے کر، غلاموں کو لے کر، وفاداروں جانثاروں کو لے کر انڈیا سے باہر چلے جاؤ۔ غریب نواز نے فرمایا مجھے بھیجا ہے مصطفیٰ جان رحمت نے، مجھے بھیجا ہے اللہ کے رسول نے، اب جا نہیں سکتا۔ کہا کیوں نہیں جا سکتے؟ جب میرے مصطفیٰ نے بھیجا ہے تو میں کبھی ہار نہیں سکتا۔ کہا کیوں نہیں ہار سکتے؟ وہ غریب نواز نے فرمایا ابے تو نیزے پہ بھروسہ کرتا ہے، تو بھالے پہ بھروسہ کرتا ہے، تو بارود پر بھروسہ کرتا ہے، تو ہتھیار پر بھروسہ کرتا ہے، تو نیزہ لے کر آیا ہے، تو ہتھیار لے کر آیا ہے، تو تلوار لے کر آیا ہے، لیکن یہ مصطفیٰ کا بیٹا تلوار لے کر نہیں آیا ہے، مصطفیٰ کا کردار لے کر آیا ہے، مصطفیٰ کا اخلاق لے کر آیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔